رہ جائیں تم مسکراتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ. کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. ایسا نہ ہو کہ جتھے تو جا کے بہ جاویں تے لوکی دعا کرن کیڑا ویلا ہوئے تے اٹھ کے چلا جاوے ساڈے. ایسا نہ ہو. تیری زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہو, تیرے اخلاق کے اندر ایسی بات ہونی چاہیے کہ لوگ کوشش کریں کوئی 1-2 منٹ مل جائیں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے, لوگ غنیمت جانے تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے. زندگی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے, اور جب تو اس دنیا سے جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو. یار بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا نیک بندہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا. فرمایا رہو تو لوگ ترس جائیں بیٹھنے کے لیے, جب چلے جاؤ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو تو مسکراتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ. دوسری بات مولا علی فرماتے ہیں, فرمایا کہ جب تمہارا دشمن غالب آ جائے, دشمن اب وہ بڑا طاقتور تھا لیکن اب وہ تمہارے پنجے کے نیچے ہے, تمہارا دشمن. اب کورٹ کچہری کے معاملات ہیں, پہلے تو اس کا بڑا زور چل رہا تھا, بڑا پیسہ تھا اس کے پاس, اب فیصلہ اب اس کے حق میں نہیں جا رہا, اب فیصلہ آپ کے حق میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جج صاحب نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. جج صاحب کہتے ہیں کہ چاہے تو معاف کر دو, چاہے تو کیس کو آگے بڑھاؤ, اب اختیار آپ کے پاس ہے. مولا علی فرماتے ہیں اب کرنا کیا ہے, اب دشمن پر تو غالب آ گیا ہے, اب تو نے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ دشمن غالب آ گیا ہے. فرمایا دشمن پر غالب آنے کے بعد سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ تو اپنے دشمن کو معاف کر دے, دشمن کو معاف کر دے. اصل بہادر کون ہے؟ مولا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ سے سوال پوچھا, صحابہ بتاؤ اصل بہادری والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ جو میدان جنگ میں بہادر ہو, دشمن پر غالب آ جائے اس کو قتل کر دے. فرمایا صحیح ہے لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں, بیٹھ جاؤ. پھر ایک سے پوچھا, انہوں نے بھی کوئی اور جواب دیا. فرمایا نہیں, فرمایا اصل طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پا لے, جو غصہ پی جائے. غصے کے وقت قابو پا لینا یہ حقیقت میں انسان کی بہادری ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بھائی پر غصے پر قابو پا لیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا اور اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا. کرو مہربانی تم فرش بری پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. زمین والوں پر رحم کرو, اللہ عرش بری پر تم پر رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم. حضور نے فرمایا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس بندے پر رحم. آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی بخاری کے اندر جو کہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنائی؟ فرمایا بنی اسرائیل کی وہ عورت تھی, بنی اسرائیل کی, بڑی عابدہ ہے, عبادت گزار ہے, نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, مگر اس نے ایک عمل ایسا کیا جو اللہ کو پسند نہ آیا. کیا کیا؟ ایک بلی کو اس نے پکڑا اور پکڑ کر باندھ دیا, اس کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا. جب وہ مری تو رب ذوالجلال نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. فرمایا تو نے میری مخلوق پر ظلم کیا, تو نے ایک جانور پر غصہ کیا ہے. اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھیں, اس کی نمازیں نہیں دیکھیں. اور دوسری طرف اسی بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جو رقاصہ ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, بدکاری کرتی ہے. ایک دن ناچ کر رقص کر کے جب گھر کی طرف جا رہی ہے, رات کا اندھیرا ہے, دیکھا ایک کتا ہے جو کہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے, زبان لٹکی ہے, پیاس اپنی زبان میں العطش العطش کہہ رہا ہے. پیاس کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا پھرتا ہے. اس نے محسوس کیا کہ جانور ہے, خدا کی مخلوق ہے, کیوں نہ اس پر مہربانی کروں. قریب ایک کنواں تھا لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا, جوتی کو اس نے برتن بنایا اور باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور چند قطرے پانی کے چلو بھر لے کر اس کتے کو پلا دیے. رب نے اس کے ناچ گانے کو نہیں دیکھا, مخلوق خدا پر اس رحم کو دیکھ کر اس بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی ہے. صحیح بخاری ہے. تو لہذا آپ کے ماتحت جو جانور ہیں, ماتحت جو آپ کے غلام ہیں, خدا را ان پر ظلم نہ کیجیے.
خدا را ان پر غصہ نہ کیجیے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ کی ایک لونڈی آ گئی, غلام, اس نے کھانا پیش کیا, روٹیاں رکھی, جب سالن لے کر آئی نا, گرم گرم سالن تھا, آپ کے کپڑوں پر گر گیا. اب امام حسن مجتبی کے چہرے پر غصہ ہے بڑا. اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے. امام حسن فرمانے لگے میں نے غصہ پی لیا. پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. کہا جا میں غصہ بھی پی گیا, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے ایک اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا بندی خدا, نے غصہ بھی پی گیا, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, اور جا امام حسن مجتبی نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ وہ لوگ تھے کہ اپنے غلاموں پر کتنا ان کے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے, اور ان کا اگر کسی پر غصہ بھی ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے بولیں گے؟ ذاتی طور پر نہیں. ایک ہوتا ہے بندے کا ذاتی انتقام. خود مولا کائنات علی المرتضی ایک جنگ کے اندر ہے, جنگ کے اندر دشمن آپ کے غالب آ چکا ہے, تلوار اس کی گردن پر ہے. ہوا کیا کہ اس نے امام مولا کائنات علی المرتضی کے چہرے پر تھوک دیا. جب تھوک پھینکا آپ اس کے اوپر سے نیچے اتر آئے. فرمایا دوبارہ کھڑا ہو, دوبارہ میدان میں آ, تلوار لے, نیام سے نکال تلوار, دوبارہ لڑ میرے ساتھ, دوبارہ میں تجھے نیچے گراؤں گا. کہا حضرت ہوا کیا؟ آپ تو مجھے گرا چکے تھے, میری گردن کاٹنے والے تھے, پھر ہوا کیا, ڈر گئے آپ؟ کہا میں علی ہوں, میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں مصطفیٰ کی در سے خیرات لینے والا, میرے جیسا کوئی بہادر نہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور حیدر ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کر دے. کہا پھر آپ نیچے کیوں اترے؟ کہا کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو بعد میں آنے والے لوگوں کے ذہن میں خیال آ جاتا شاید علی نے ذاتی انتقام کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا. اس نے تھوک پھینکا, اس نے غصے کی وجہ سے اس کو مار دیا. میں نے کہا علی المرتضی کی ذاتی دشمنی نہیں, ذاتی انتقام نہیں, میرا اور تیرا رشتہ فقط یہ ہے کہ تو میرے رسول کا دشمن ہے, میرے خدا کا دشمن ہے. تیرے اوپر میں اگر ناراض ہوا تو فقط اللہ کی وجہ سے ناراض ہوا. فرمایا جس نے کسی سے محبت کی فقط اللہ کی رضا کے لیے, کسی پر غصہ ہوا اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو کوئی چیز دی اللہ کی رضا کے لیے, کوئی چیز سے منع کر دیا اللہ کی رضا کے لیے, انعام کیا ملے گا؟ فقط دخل الجنہ, اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھو, فقط اس میں مقصد کیا ہو؟ بولیے اللہ کی رضا. مولا کائنات علی المرتضی کی شہادت آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں ہوئی, اور قتل کرنے والا لعین کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. آپ کا پہلے غلام تھا لیکن لالچ دے دیا کسی نے, لالچ میں آ کر تو مولا کائنات آپ مسجد میں داخل ہوئے, اندھیرے میں اس نے آپ کے سر انور پر وار کیا, ایسا گہرا زخم دیا آپ کا چہرہ بھی خون سے بھر گیا, آپ کی داڑھی مبارک بھی خون سے بھر گئی. امام حسن مجتبی نے گود میں لیا, وہ بھاگنے لگا تھا, نمازیوں نے پکڑ لیا, قتل کرنے لگے. فرمایا نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا علی فرماتے کیا ہیں, جب دشمن پر غالب آ جاؤ پھر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر دشمن کو معاف کر دو. ہمیں تو کوئی چھڑی بھی مار دے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تیرے کو بدلہ لینا ہے, تو میں نے گال کڈی گئے, تو چلتا صحیح بات, تیری ایسی تیسی. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں سر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا, قتل کرنے والے ہیں مقتدی, لیکن فرمایا نہیں قتل نہیں کرنا, اگر میں زندہ رہا اس کا فیصلہ خود کروں گا, فیصلہ خود کروں گا, اس کو قتل کرنا ہے یا معاف کر دینا ہے, اور اگر میں زندہ نہ رہا پھر شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ کر دینا. آپ مولا کائنات کچھ عرصہ غالباً 1 دن یا 2 دن آپ حیات رہے,
جتنے دن آپ حیات رہے فرمایا اس علی المرتضیٰ کے قاتل کو جس نے ضرب لگائی اس کو میٹھا شربت پیش کرو، پیالے کے اندر میٹھا شربت پیش کرو. اس کو دیا گیا میٹھا شربت پیالے کے اندر. جب دیا گیا اس نے منہ موڑ لیا، کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، لگتا ہے علی نے بدلہ لینے کے لیے اس میں زہر ملا دیا ہے، میں نہیں پیتا. اس نے جب منہ موڑا تو مولا علی فرمانے لگے کتنا بدبخت ہے یہ، آج اگر یہ علی کے ہاتھ سے جام پی لیتا قیامت کے دن میرے نبی محمد کے ہاتھ سے جام کوثر مل جاتا، جنت میں داخل ہو جاتا. یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جب دشمن پر غالب آ جاؤ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ دشمن کو معاف کر دو. کتنی پیاری بات ہے. اس کے لیے بڑا دل چاہیے. کیا بڑا دل چاہیے. تو وقت مختصر ہے، ابھی تو 2 اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں. تیسرا قول مولا علی شیر خدا کا فرماتے ہیں افضل الزہدی اخفاء الزہد، تقوی پرہیزگاری. اس کی تعریف بتائی آپ نے کہ زہد کیا ہے. آج کل تو لوگ 5 گانا نماز کی عادی بن جائے یا کوئی تہجد پڑھ لے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اور بڑے طریقے سے بتایا جاتا ہے. امام صاحب سے بھی مسئلہ پوچھنا ہو، حضرت صاحب وہ میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے نا، پھر تہجد کا وقت تو بتا دے مجھے. بھئی تہجد تو نے پڑھنی ہے تو پھر فقط وقت پوچھنا. یہ کیوں بتا رہا ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے مجھے وقت بتا دے؟ فقط یہ پوچھنا کہ وقت کیا ہے، بات ختم. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے اٹھنا ہوتا ہے، یہ تو ریاکاری ہے، سراسر لوگوں کے سامنے دکھلاوا ہے. فرمایا سب سے افضل تقوی زہد پرہیزگاری یہ ہے کہ تقوی کو چھپا کر رکھا جائے، پرہیزگاری چھپا کر رکھی جائے. وہ ہوتا تھا نا پہلے دور کے اندر، ہم ایک محاورہ پڑھتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ہون کی ہوتا ہے نیکی کر اخبار میں ڈال. تصویر کھینچی فیس بک پہ ڈال دی، دیکھو بھئی فلاں چودھری صاحب نے 1000 روپیہ پیش کیا، فلاں چودھری صاحب نے دیکھو اٹے کے تھیلے تقسیم کر دیے، اور اس کے اندر یتیم بیٹیاں بھی کھڑی ہیں. کبھی سوچ تو صحیح اگر تیری بیٹی بھی اس لائن میں کھڑی ہوتی تو کیا لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب فرماتا ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، قربانی تو تم نے میرے لیے کی، گوشت تو تم خود کھا گئے، گوشت تو تم خود کھا گئے، خون بہہ گیا اور کھالیں مدرسوں میں چلی گئیں، تو میری بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب فرماتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھالیں پہنچتی ہیں. فرمایا میری بارگاہ میں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اقبال کا لہجہ ہے. تو فرمایا افضل الزہدی اخفاء الزہد، سب سے افضل زہد یہ ہے، تقوی یہ ہے اپنی زہد کو چھپا کر رکھا جائے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم، اپنے امام کا نام یاد رکھیا کرو. کیا نام ہے ہمارے امام کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق مشہور تھا آپ روزانہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. ایک بندے نے کہا میں دیکھو تو صحیح کتنی کی عبادت کرتے ہیں. وہ امتحان لینے کے لیے مسجد میں آ گیا. مسجد میں جب آیا امام صاحب نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے. امام صاحب نے عشاء کی نماز ادا کی، باجماعت مکمل کر کے آپ تشریف لے گئے. تو وہ جو امتحان لینے آیا تھا وہ سوچنے لگا، کہا میں نے تو سوچا تھا کہ 1000 نفل پڑھیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے. عشاء کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، بات سمجھ نہیں آئی. امام صاحب ابھی وہ انتظار میں بیٹھا ہی تھا، جب مسجد خالی ہو گئی سب چلے گئے، امام صاحب مسجد میں تشریف لے. وہ پوچھنے والا بڑا پریشان ہوا، کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا آپ گھر چلے گئے پھر واپس آ گئے. کہا اس وجہ سے گھر چلا گیا کہیں مسجد کے اندر بیٹھے نمازیوں کے ذہن میں خیال نہ آ جائے امام اعظم عبادت بڑی کرتا ہے، نفل بڑے پڑھتا ہے.
لہٰذا میں کسی کے سامنے عبادت نہیں کرتا، عبادت فقط رب کے سامنے، کہ میرا رب ہو اور میں ہوں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر، بڑا شرک۔ اور کسی کے سامنے عبادت کرنا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال کو کھولا گیا میزان پر۔ اب جب نامہ اعمال کو کھولا گیا، کوئی نمازی کوئی نہیں، نہ حج ہے نہ روزہ ہے، کوئی نیکی نہیں۔ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تراویحیں پڑھی تھی، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی کوئی نہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا جن بندوں کو دکھلاوے کے لیے تو نمازیں پڑھا کرتا تھا انہی سے جا کر لے لے، انہی سے جا کر ثواب لے لے جا کر، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ پتہ ہے کون جائے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ کافر نہیں، مشرک نہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، زانی بھی نہیں، تہریہ بھی نہیں، بڑے بڑے گناہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون جائے گا؟ اول من تسحر بہ نار جہنم، عالم، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ تو پہلے اتنی بھڑک رہی ہے، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوا۔ وہ تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اس دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جس طرح ہم جلتی ہوئی آگ میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ اور بھڑک اٹھتی ہے، اس کو بھی ایندھن بنا کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ عالم، مولانا صاحب۔ میں کیا اور میں کس کھیت کی مولی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا تقریریں کرتا ہوں کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں۔ رب ذوالجلال عالم کو قیامت کے دن اپنی عدالت میں کھڑے ہو کر پوچھے گا، ہاں بھائی کس کے لیے کرتا رہا؟ کہے گا باری تعالیٰ تیرے لیے نقد، خبردار، فقط اپنی واہ واہ کے لیے کرتا رہا، کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں کہ اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، فقط اس لیے کیا لوگوں کے سامنے اپنی عزت وقار بڑھانے کے لیے، فرمایا میرے لیے نہیں کیا۔ جا انہی بندوں سے جا کر لے لے، کچھ ملے گا نہیں ملے گا، وہ تو خود کہیں گے اگر تیرے کو کچھ ہے تو سانو دے دے۔ رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالو۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ شہید۔ کون ہے؟ شہید۔ شہید جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جنت عطا کرتا ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے ایندھن بنا کر، کیا وجہ ہے؟ رب فرمائے گا کس کے لیے کیا؟ باری تعالیٰ تیرے لیے نہیں، فقط اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ فرشتوں پکڑو اس کو جہنم کی آگ میں ڈالو۔ تیسرا کون؟ سخی۔ سخی کہ جو جہنم سے دور ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب، رسول کے بھی قریب، لیکن جہنم کی آگ میں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے سخاوت کی؟ باری تعالیٰ تیرے لیے نہیں، فقط اپنی واہ واہ کے لیے، لوگ کہیں کہ اس نے اتنی سخاوت کر دی ہے، اٹھاؤ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالو۔ جب اتنے بڑے بڑے رتبوں والے جہنم میں جا رہے ہیں دوستو، عالم، شہید، سخی، اتنے بڑے بڑے رتبوں والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے فقط اس وجہ سے کیا؟ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، اپنے گریبان کو بھی جھانک کر دیکھیں تو مولا علی فرماتے ہیں سب سے افضل تقوی یہ ہے کہ تقوی کو چھپا کے رکھا جائے، دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر ہی نہ ہو۔ ہاں اگر کسی کو دیتے ہو نیت یہ ہو کہ میری وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر خلوص پیدا ہو جائے، وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ دعا کریں اللہ